ایک شخص نے ایک غلام خریدا۔ غلام نے کہا، اے مالک، میری 3 شرطیں ہیں۔ جب نماز کا وقت آ جائے تو مجھے اس کے ادا کرنے سے نہ روکنا۔ دن کو مجھ سے جو چاہے کام لو مگر رات کو نہیں۔ مجھے ایک ایسا کمرہ دو جس میں میرے سوا کوئی نہ آئے۔ مالک نے تینوں شرائط منظور کرتے ہوئے کہا کہ گھر میں رہنے کے لیے کوئی کمرہ پسند کر لو۔ غلام نے ایک خراب سا کمرہ پسند کر لیا۔ مالک بولا، تو نے خراب کمرہ کیوں پسند کیا؟ غلام نے جواب دیا، اے مالک، یہ خراب کمرہ اللہ کے یہاں چمن ہے، چنانچہ وہ دن کو مالک کی خدمت کرتا اور رات کو اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا۔ ایک رات اس کا مالک وہاں سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ کمرہ منور ہے، غلام سجدے میں ہے اور اس کے سر پر ایک نورانی قندیل معلق ہے، اور وہ آہوازاری کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، یا الہی، تو نے مجھ پر مالک کی خدمت واجب کر دی ہے۔ اگر مجھ پر یہ ذمہ داری نہ ہوتی تو میں صبح و شام تیری عبادت میں مشغول رہتا۔ اے اللہ، میرا عذر قبول فرما لے۔ مالک ساری رات اس کی عبادت دیکھتا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، قندیل بجھ گئی اور کمرے کی چھت حسب سابق ہو گئی۔ وہ واپس لوٹا اور اپنی بیوی کو سارا ماجرا سنایا۔ جب دوسری رات ہوئی تو وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر وہاں پہنچ گیا۔ وہاں دیکھا تو غلام سجدے میں ہے اور نورانی قندیل روشن ہے۔ وہ دونوں دروازے پر کھڑے ہو گئے اور ساری رات اسے دیکھ کر روتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے غلام کو بلا کر کہا، ہم نے تجھے اللہ کے نام پر آزاد کر دیا ہے تاکہ تو فراغت سے اس کی عبادت کر سکے۔ غلام نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، اے صاحب راز، راز ظاہر ہو گیا، اب میں اس افشائے راز اور شہرت کے بعد زندگی نہیں چاہتا۔ پھر کہا، الہی، مجھے موت دے دے، اور گر کر مر گیا۔ واقعی صالح عاشق اور طالب مولا کے حالات ایسے ہی ہوتے ہیں۔ حضرت ثابت البنانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک بار حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تشریف لے گئے۔ حضرت رابعہ بصری نے حضرت مالک بن دینار سے پوچھا کہ آپ عبادت کس لیے کرتے ہیں؟ مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ جنت کے حصول کی خاطر۔ پھر یہی سوال ثابت البنانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ دوزخ کے خوف سے وہ عبادت کرتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصری نے ان جوابات پر فرمایا کہ مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرم آتی ہے کہ میں اس کی عبادت جنت حاصل کرنے کی خاطر یا دوزخ سے بچنے کے لیے کروں۔ یہ عبادت نہ مزدور کی مزدوری کی طرح ہے اور نہ آقا کے غلام کی طرح ہے، یعنی مزدور صرف مزدوری حاصل کرنے کی غرض سے کام کرتا ہے اور غلام اپنے آقا کی قید میں ہونے کے حوالے سے ڈر کے تحت کام کرتا ہے۔ اس پر دونوں بزرگوں نے وہی عبادت کا سوال حضرت رابعہ بصری سے کیا تو عابدہ رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کی محبت کا یہی تقاضا ہے کہ اس کی عبادت کسی شرط یا حصول مقصد کے بغیر کی جائے۔ اس عبادت کو کسی طرح کی لالچ کی آلائش سے پاک رکھا جائے اور شوق کے مطابق اپنی عبادت میں اضافہ کیا جائے۔ یہی عبادت حق کا طریقہ ہے۔ حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ ایک ایسے دیوانے شخص کو دیکھنے کا اتفاق ہوا جو 60 سال سے جنون کی کیفیت میں گرفتار تھا اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں اس درجے مشغول و مستغرق رہتا تھا کہ نور چمکتا تھا، لیکن یاد الہی کے سوا چونکہ وہ تمام چیزوں سے بے نیاز تھا اس لیے اسے خود اس نور کی خبر نہ تھی۔ ایک رات کا واقعہ ہے کہ حضرت بابا فرید نے اس شخص کو خلوت میں دیکھا کہ وہ تلاوت میں مشغول تھا اور اس سے ایک ایسا نور فیروزہ تھا جس کی ضیاء پاشیاں عرش سے لے کر حجاب عظمت تک منور کیے ہوئے تھیں۔ حضرت بابا فرید آگے بڑھے تاکہ اس نعمت عظمیٰ سے کچھ آپ کو بھی حاصل ہو جائے۔ جو ہی آپ کے پاؤں کی آہٹ اس مجنون کو سنائی دی، اس نے فوراً مڑ کر دیکھا اور حضرت بابا صاحب سے فرمایا، اے درویش، چونکہ تو ہمارے بھید سے واقف ہو چکا ہے، اب یہی بہتر ہوگا کہ تو اس راز کو فاش نہ کرے۔
یہ کہنے کے بعد اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، اے پروردگار، چونکہ تو نے میرا بھید ایک شخص پر ظاہر کر دیا ہے، اس طرح تیرا بھید بھی ظاہر ہو گیا ہے، اس لیے اب میرے لیے یہاں اس دنیا میں رہنا گوارا نہیں۔ ابھی وہ مجنون یہ بات پوری کرنے بھی نہ پائے تھے کہ روح مبارک اللہ نے اپنی تحویل میں لے لی۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اہل جنت کو اپنے دیدار سے محروم کر دے تو اہل جنت بہشت میں جانے کے خلاف اسی طرح فریاد کریں جس طرح دوزخی دوزخ میں جانے سے فریاد کریں گے، یعنی دیدار و مشاہدہ کے بغیر جنت ان کے لیے کوئی کشش نہیں رکھتی ہے۔ شیخ ابن عطا رحمت اللہ علیہ سے شوق کے بارے میں سوال کیا گیا کہ شوق کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ شوق دل کی آگ اور جگر کی سوزش، جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا نام ہے، جو قرب کے بعد جدائی سے پیدا ہوتا ہے۔ شیخ نصر آبادی کا قول ہے کہ تمام مخلوق کے لیے مقام شوق ہے، مگر ہر شخص مقام اشتیاق پر فائز نہیں ہو سکتا، اور جو کوئی حال اشتیاق میں داخل ہو گیا تو پھر وہ اس طرح بھٹکتا پھرتا ہے کہ اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا۔ حضرت شیخ فارس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشتاق لوگوں کے دل اللہ کے نور سے منور ہوتے ہیں، بس جب ان میں جذبہ شوق کی تحریک پیدا ہوتی ہے تو ان سے جو نور پھوٹتا ہے اس سے مشرق و مغرب کے درمیان جو کچھ بھی ہے جگمگا جاتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ان ارباب شوق کو فرشتوں کے روبرو کر کے فرماتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو میرے مشتاق ہیں، اے فرشتوں، میں تم کو گواہ کرتا ہوں کہ میں بھی ان کا مشتاق ہوں۔ حضرت شیخ ابن عطا سے کسی نے سوال کیا کہ شوق اعلیٰ ہے یا محبت؟ انہوں نے جواب دیا کہ محبت، کہ شوق تو اسی سے پیدا ہوتا ہے، اور کوئی مشتاق ایسا نہیں جس پر محبت کا غلبہ نہ ہو۔ بس ثابت ہوا کہ محبت اصل ہے اور شوق اس کی فرع ہے۔